وہ جو بے دکھے ایمان لائیں اور نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں۔ وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ یہاں سے لے کر المفلحون تک کی 3 آیات مخلص مومنین کے بارے میں ہیں جو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے ایمان والے ہیں۔ اس کے بعد 2 آیتیں ان لوگوں کے بارے میں ہیں جو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے کافر ہیں، اور اس کے بعد 13 آیتیں منافقین کے بارے میں جو کہ باطن میں کافر ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا ایک وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ ان تمام چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں خبر دی ہے، جیسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، قیامت کا قائم ہونا، اعمال کا حساب ہونا اور جنت و جہنم وغیرہ۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں غیب سے قلب یعنی دل مراد ہے۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ دل سے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا دوسرا وصف بیان کیا گیا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کے ظاہری اور باطنی حقوق ادا کرتے ہوئے نماز پڑھی جائے۔ نماز کے ظاہری حقوق یہ ہیں کہ ہمیشہ ٹھیک وقت پر پابندی کے ساتھ نماز پڑھی جائے اور نماز کے فرائض، سنن اور مستحبات کا خیال رکھا جائے اور تمام مفسدات و مکروہات سے بچا جائے، جبکہ باطنی حقوق یہ ہیں کہ آدمی دل کو غیر اللہ کے خیال سے فارغ کر کے ظاہری باطن کے ساتھ بارگاہ حق میں متوجہ ہو اور بارگاہ الہی میں عرض و نیاز اور مناجات میں محو ہو جائے، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا تیسرا وصف بیان کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ راہ خدا میں خرچ کرنے سے یا زکوٰۃ مراد ہے، جیسے کئی جگہوں پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ ہی کا تذکرہ ہے، یا اس سے مراد تمام قسم کے صدقات میں جیسے غریبوں، مسکینوں، یتیموں، طلباء، علماء، مساجد و مدارس وغیرہ کو دینا، نیز اولیاء کرام یا فوت شدگان کے ایصال ثواب کے لیے بھی جو خرچ کیا جاتا ہے وہ بھی اس میں داخل ہے۔ وہ سب صدقات نافلہ ہیں۔ مال خرچ کرنے میں میانہ روی سے کام لیا جائے۔ آیت میں فرمایا گیا کہ جو ہمارے دیے ہوئے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ راہ خدا میں مال خرچ کرنے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اتنا زیادہ مال خرچ کر دیا جائے کہ خرچ کرنے کے بعد آدمی پچھتائے، اور نہ ہی خرچ کرنے میں کنجوسی سے کام لیا جائے، بلکہ اس میں اعتدال ہونا چاہیے۔ اس چیز کی تعلیم دیتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھو اور نہ پورا کھول دو کہ پھر ملامت میں حسرت میں بیٹھے رہ جاؤ۔ اور کامل ایمان والوں کو وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے بڑھتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان اعتدال سے رہتے ہیں۔